بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ رات کا وقت تھا اور کہرا کی گلیوں میں ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ شہر کے بازاروں میں ابھی بھی کچھ چراغ جل رہے تھے اور دور کہیں مؤذن کی صدا سنائی دے رہی تھی، لیکن کہیں ایک جگہ خاص طور پر لوگوں کا ہجوم تھا۔ ایک تنگ مگر پرانی گلی تھی جہاں ایک چھوٹے سے کمرے میں چراغ کی مدھم روشنی جھلملاتی تھی۔ اندر بیٹھا ایک بوڑھا شخص جس کی داڑھی سفید ہو چکی تھی اور چہرے پر گہری جھریاں تھیں، اپنی مخصوص نشست پر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ایک عورت بے چینی سے کھڑی تھی، ہاتھوں میں ایک ریشمی دوپٹہ پکڑے ہوئے اور آنکھوں میں سوالات کا سمندر لیے ہوئے۔ بوڑھے حکیم نے دھیرے سے دوپٹہ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا ہو۔ خاموشی اتنی شدید تھی کہ لوگ اپنی سانسیں روک کر دیکھ رہے تھے۔ پھر چند لمحے بعد حکیم نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور اپنی کمزور آواز میں گویا ہوا، بیٹی تجھے خوشخبری ہو، تو امید سے ہے۔ عورت کی آنکھوں میں خوشی کی ایک چمک ابھری، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، حکیم نے ایک اور جملہ کہا جس نے پورے مجمع کو سن کر دیا، مگر یہ بچہ تیرے شوہر کا نہیں۔ یہ سننا تھا کہ عورت کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ مجمع میں خسر پھسر شروع ہو گئی۔ کچھ لوگ حیران رہ گئے، کچھ کو غصہ آیا اور کچھ نے شک کی نظروں سے عورت کو دیکھنا شروع کر دیا۔ عورت کانپتی ہوئی پیچھے ہٹی۔ یہ جھوٹ ہے، میں اپنے شوہر کے سوا کسی کو نہیں جانتی۔ مگر حکیم کی نظریں پرسکون تھی، جیسے اسے کسی کے رد عمل کی پرواہ نہ ہو۔ وہ دھیرے سے بولا، میں نے جو کہا وہی سچ ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں تو انتظار کر لو، وقت خود ہی ثابت کر دے گا۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ حکیم نے ایسی کوئی بات کی ہو۔ پچھلے کئی مہینوں سے کہرا میں اس کا چرچا ہو رہا تھا۔ لوگ دور دور سے آ کر اس کے پاس اپنے مسائل کا حل پوچھتے اور حیرت انگیز طور پر اس کی پیش گویاں ہمیشہ سچ ثابت ہوتی۔ اگر کسی نے اس پر شک بھی کیا تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی اس کا معتقد بن گیا۔ حکیم کے بارے میں کئی کہانیاں گردش کر رہی تھیں۔ کچھ کہتے کہ وہ خدا کا ولی ہے، کچھ سمجھتے کہ وہ علم نجوم کا ماہر ہے، اور کچھ کا ماننا تھا کہ یہ شخص عام انسان نہیں بلکہ کوئی روحانی طاقت رکھتا ہے۔ مگر جو بھی تھا، حقیقت یہی تھی کہ اس کا علم لوگوں کے ہوش اڑا دیتا تھا۔ وہ بس ایک دوپٹہ ہاتھ میں لیتا، چند لمحے سوچتا اور پھر ایسی ایسی باتیں بتاتا کہ لوگ دنگ رہ جاتے۔ کوئی عورت حاملہ ہے یا نہیں، حمل کی عمر کتنی ہے، اور سب سے زیادہ حیران کن، بچہ حلال ہے یا حرام۔ یہ سب وہ محض ایک کپڑے کے ٹکڑے کو چھو کر جان لیتا تھا۔ یہ سن کر لوگ سکتے میں آ جاتے، کچھ سجدے میں گر جاتے اور کچھ کے دلوں میں وسوسے اٹھنے لگتے۔ کہرا کے بڑے بڑے تاجر، امیر زادے، حتیٰ کہ وزراء تک اس کے در پر آ کر اس سے مشورے لینے لگے تھے۔ وہ اپنی اولاد کے متعلق پوچھتے، اپنی بیویوں پر شک کرتے، اور بعض تو یہ تک پوچھنے لگتے کہ وہ کب مریں گے۔ جو شخص ایک بار حکیم کے پاس آ جاتا وہ اسی کے سحر میں جکڑ جاتا۔ مگر ہر طرف حیرانی کے ساتھ ساتھ ایک خوف بھی تھا۔ کیا واقعی یہ سب حقیقت ہے، یا یہ شخص کسی بہت بڑے دھوکے کا جال بچھا رہا ہے؟ یہ سوال ہر کسی کے دل میں تھا، مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس حکیم کو جھوٹا ثابت کرے، کیونکہ جو بھی ایسا کرتا وہ خود ہی شرمندہ ہو کر رہ جاتا۔ مگر کچھ ایسے بھی تھے جو اسے چیلنج کرنا چاہتے تھے، مگر اب سامنے سے کسی میں اتنی جرأت نہ ہوتی کہ وہ اس حکیم کا مقابلہ کرتے۔ وقت گزرتا رہا، اور جب اس حکیم کی شہرت اپنے عروج پر پہنچی تو ایک بوڑھا بزرگ شکایت لے کر
سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم سلطان کے عظیم دربار میں پہنچا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی عظیم الشان عدالت میں تشریف فرما تھے۔ دربار میں انصاف کی کرسی پراجمان تھی۔ ان کے گرد وزراء، قاضی اور درباری مشیر بیٹھے تھے۔ دربار لگا ہوا تھا، لوگ قطار میں کھڑے اپنے مسائل پیش کر رہے تھے اور سلطان معظم نہایت توجہ سے سب کی باتیں سن رہے تھے۔ اچانک ہجوم کو چیرتا ہوا ایک بوڑھا بزرگ آگے بڑھا۔ اس کی سفید داڑھی اور لرزتے ہاتھ اس کے تجربے اور بڑھاپے کی گواہی دے رہے تھے۔ اس نے کانتی آواز میں کہا، سلطان معظم، میں ایک بہت اہم معاملہ لے کر آیا ہوں جو اگر آج نہ روکا گیا تو پورے مصر کو گمراہی میں دھکیل دے گا۔ سلطان نے ابرو چڑھائے اور گہری نظر اس بوڑھے پر ڈالی۔ کہو، کیا معاملہ ہے؟ بزرگ نے دربار میں موجود سب کی طرف دیکھا اور سنجیدہ لہجے میں بولا، مصر کی ایک بستی میں ایک حکیم ایسا دعویٰ کر رہا ہے جو انسانی عقل سے بالاتر ہے۔ وہ صرف کپڑے کو سونگھ کر بتا دیتا ہے کہ کوئی عورت حاملہ ہے یا نہیں، بلکہ اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ حلال ہے یا حرام۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ آج تک اس کی ایک بھی بات غلط ثابت نہیں ہوئی۔ بڑے بڑے حکیموں نے اسے غلط ثابت کرنے کی کوشش کی، مگر ہر بار وہی سچا نکلا۔ دربار میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ کچھ لوگ حیرت میں پڑ گئے تو کچھ نے استہزائیہ کہہ کے لگائے۔ سلطان نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور دربار میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ وہ گہری سوچ میں پڑ گئے، پھر دھیمے مگر روب لہجے میں بولے، اگر یہ سچ ہے تو یہ شخص یا تو قدرت کے کسی خاص راز سے واقف ہے یا پھر ایک مکار دھوکے باز۔ ہمیں حقیقت جاننی ہوگی۔ دربار میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تخت پر بیٹھے گہری سوچ میں غرق تھے۔ دربار میں موجود سبھی لوگ ان کے فیصلے کے منتظر تھے۔ اچانک سلطان کی ایک قریبی مشیر نے قدم آگے بڑھایا اور ادب سے کہا، سلطان معظم، میرے خیال میں آپ کو مزید سوچنے کی ضرورت نہیں، فوراً اس حکیم کو گرفتار کروا کر دربار میں حاضر کروائیں اور اس سے باز پرس کریں تاکہ اصل حقیقت واضح ہو جائے۔ سلطان نے نظر اٹھا کر مشیر کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں گہری سوچ کے آثار نمایاں تھے۔ پھر وہ دھیرے سے مسکرائے اور مضبوط لہجے میں بولے، تم جتنا اس معاملے کو آسان اور سادہ سمجھ رہے ہو، حقیقت میں یہ اتنا ہی پیچیدہ اور گھمبیر ہے۔ اگر میں اس حکیم کو ابھی گرفتار کروا کر دربار میں لے بھی آؤں تو وہ کچھ نہیں بولے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی چالاکی سے ہمیں دھوکہ دے کر بچ نکلے۔ ہمیں بھی اس کے ساتھ کوئی ایسا کھیل کھیلنا ہوگا جس سے ہمیں اصل حقیقت معلوم ہو کہ آیا وہ واقعی کسی خاص صلاحیت کا مالک ہے یا پھر ایک دھوکے باز۔ یہ سن کر مشیر مزید تجسس ہو گیا اور بے چینی سے بولا، سلطان معظم، تو پھر آپ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ سلطان کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری۔ انہوں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، میرے ذہن میں ایک ایسی ترکیب آئی ہے جو نہ صرف اس حکیم کو بلکہ اس کے تمام چاہنے والوں کو بھی ہلا کر رکھ دے گی۔ یہ سنتے ہی دربار میں موجود تمام لوگ حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ہر کسی کے ذہن میں یہی سوال گردش کر رہا تھا کہ سلطان آخر کس چال کی بات کر رہے ہیں۔ اتنے میں سلطان نے ایک سپاہی کو اشارہ کیا اور حکم دیا، فوراً جاؤ مصر کے بازار سے کسی عام تاجر سے ایک عورت کا لباس اور کسی عام دوپٹہ خرید کر لاؤ۔ سپاہی حیرت کے ساتھ حکم سن کر فوراً روانہ ہو گیا، جبکہ دربار میں موجود سب لوگ پریشانی کے عالم میں سلطان کی طرف دیکھنے لگے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سلطان کو ایک عورت کے لباس کی کیا ضرورت پڑ گئی۔ سلطان کے دربار میں کوئی کنیز نہیں تھی، تمام نوکر مرد تھے، پھر وہ اس لباس کا کیا کریں گے؟ کچھ ہی دیر میں سپاہی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے لباس لے کر واپس آ گیا۔ سلطان نے لباس کو غور سے دیکھا، پھر اپنے ایک نوجوان مشیر کو بلایا جس کی ابھی دھاڑی نہیں نکلی تھی اور اسے حکم دیا، یہ لباس تم نے پورے 7 دن تک اپنے جسم پر پہنے رکھنا تاکہ تمہاری خوشبو اس میں بس جائے۔
7 دن بعد اسے میرے پاس لے آنا۔ دربار میں مکمل سناٹا چھا گیا، ہر شخص دم بخود تھا، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سلطان آخر کیا کھیل کھیلنے والے ہیں، لیکن سلطان کی پر اسرار مسکراہٹ دیکھ کر سب جان گئے کہ کچھ ایسا ہونے والا ہے جس کی کسی کو توقع نہیں۔ 7 دن گزر گئے اور نوجوان مشیر نے وہ لباس اور دوپٹہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ سلطان نے لباس کو غور سے دیکھا، پھر خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ اچانک انہوں نے اپنا شاہی لباس اتار کر عام لوگوں جیسا لباس پہنا، اپنی بھیس بدلی اور ایک عام سے گھوڑے پر سوار ہو کر حکیم کی بستی کی طرف جانب روانہ ہو گئے۔ وہ اکیلے سفر کر رہے تھے اور راستے بھر گہری سوچ میں ڈوب رہے تھے کہ آیا وہ بوڑھا حکیم واقعی کوئی خاص صلاحیت رکھتا ہے یا پھر محض ایک چالاکی فریبی ہے جو اپنی چالاکی سے لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ نصف دن سفر کرنے کے بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حکیم کے جھونپڑے کے قریب پہنچے تو ایک غیر معمولی منظر دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ حکیم کے دروازے پر لوگوں کا جمع غفیر تھا۔ وہ حیران رہ گئے جب انہوں نے مصر کے نامور وزیروں، بڑے بڑے سوداگران اور مشہور تاجروں کو ایک عام سے حکیم کے دروازے پر کھڑے دیکھا۔ یہ منظر انتہائی عجیب تھا۔ آخر اس بوڑھے میں ایسی کیا خاص بات ہے جو ان بڑی شخصیات کو اس کے در پر لے آئیں؟ سلطان نے دل میں سوچا۔ وہ اندر جانے کے لیے آگے بڑھے لیکن انہوں نے اپنی شناخت ظاہر نہ کی اور عام سوداگر کے روپ میں اپنی باری کا انتظار کرنے لگے۔ کافی دیر بعد جب سلطان کی باری آئی تو وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہو گئے اور خاموشی سے وہ دوپٹہ حکیم کے سامنے رکھ دیا۔ بوڑھے حکیم نے دوپٹے کو دیکھا، پھر اپنی آنکھیں بند کر لیں، پھر چاند لمحے گہری خاموشی میں گزرے اور پھر اچانک حکیم نے آنکھیں کھول کر سلطان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی، چہرے پر ایک خاص نور تھا اور سلطان کے چہرے کو گہری نظروں سے پرکھ رہا تھا۔ سلطان کی نظر میں شک اور حیرانی تھی۔ اگر یہ شخص واقعی ایک دھوکے باز ہے تو پھر یہ اتنے وثوق سے دعوے کیسے کرتا ہے؟ کہیں اس کے پیچھے کوئی اور چال تو نہیں؟ سلطان کی نظروں میں الجھن تھی، مگر اس بوڑھے کی پرنور آنکھیں انہیں مزید پریشان کر رہی تھیں۔ پھر اچانک حکیم نے دوپٹہ اٹھایا، اسے قریب کیا، ایک گہری سانس لی اور آنکھیں بند کر لی۔ کچھ لمحے ایسے ہی گزر گئے، پھر اس نے آنکھیں کھول کر سلطان کی جانب دیکھا اور مضبوط لہجے میں کہا، اے نوجوان سوداگر، جو بات میں تمہیں کہنے والا ہوں وہ شاید تمہیں غصہ دلا دے، مگر میں حقیقت وہی کہتا ہوں جو مجھے معلوم ہوتی ہے، چاہے سننے والا خوش ہو یا ناراض۔ سلطان نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، حکیم صاحب بلا جھجک سچ بتائیں۔ بوڑھے حکیم نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، پھر کہا، تمہاری بیوی حاملہ نہیں، لیکن جس عورت کا دوپٹہ تم لے کر آئے ہو وہ ضرور حاملہ ہے۔ میں نہیں جانتا وہ تمہاری کیا لگتی ہے، مگر میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ وہ 3 ماہ کے بچے کو اپنے پیٹ میں پال رہی ہے، اور سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ وہ بچہ حرام کا ہے۔ یہ الفاظ سن کر سلطان کے چہرے پر ایک شدید حیرت دوڑ گئی۔ ان کے دل میں کئی سوال ابھرنے لگے۔ یہ بوڑھا کس وثوق سے کہہ رہا ہے کہ بچہ حرام کا ہے؟ کیا واقعی اس کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے جو حقیقت کو دیکھ سکتی ہے، یا پھر یہ سب محض ایک چالاکی ہے؟ سلطان کو ایک لمحے کے لیے غصہ بھی آیا، مگر پھر انہوں نے اپنے جذبات پر قابو پایا۔ اب وہ جان چکے تھے کہ اس معاملے کی تہہ میں ضرور کوئی بڑا راز چھپا ہے جسے جاننا ان کے لیے لازم ہو چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم کی بات کو بغور سنا، مگر بغیر کچھ کہے خاموشی سے اٹھے اور جھونپڑی سے باہر نکل آئے۔ وہ راستے بھر گہری سوچ میں ڈوبے رہے اور محل پہنچتے ہی فوراً اپنے خاص سپاہی کو بلا کر حکم دیا، جس تاجر سے تم نے یہ لباس خریدا تھا اس سے فوراً میرے دربار میں حاضر کرو۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے جو بظاہر نظر نہیں آتا۔ سپاہی فوراً نکلا اور کچھ ہی دیر میں اس تاجر کو گرفتار کر کے سلطان کے سامنے پیش کر دیا۔ تاجر کے چہرے پر خوف نمایاں تھا، اس کے جسم پر کپ کپی طاری تھی۔ سلطان نے سخت لہجے میں پوچھا، یہ لباس تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تاجر کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ پہلے تو وہ گھبراہٹ میں کچھ بول نہ سکا، مگر پھر ہمت جمع کر کے بولا، سلطان معظم میں نہیں جانتا تھا
کہ یہ لباس آپ کے کسی سپاہی کو جانچ کے لیے چاہیے ہے۔ میں نے اسے ایک عام گاہک سمجھ کر وہی لباس دے دیا جو میرے پاس موجود تھا، اور اس کے ساتھ یہ دوپٹہ بھی تھا، لیکن یہ لباس نیا نہیں تھا، میں نے ایک عورت سے خریدا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں میں حیرانی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولے، اس عورت کو فوراً میرے سامنے پیش کرو۔ کچھ ہی دیر بعد محل کے محافظوں نے اس عورت کو دربار میں حاضر کر دیا۔ وہ ایک عام سی مگر باوقار عورت تھی، جس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ سلطان نے لباس اس کے سامنے رکھا اور گہری نظروں سے دیکھا۔ بتاؤ، کیا یہ لباس تمہارا ہے؟ عورت کے چہرے پر گھبراہٹ چھا گئی۔ وہ چاند لمحے خاموش رہی، پھر دھیمی آواز میں بولی، جی ہاں سلطان معظم، یہ میرا ہی لباس ہے۔ سلطان نے ایک لمحے کے لیے سکوت اختیار کیا، پھر براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا، کیا تم حاملہ ہو؟ عورت کا رنگ فک ہو گیا، مگر اس نے دھیرے سے سر ہلا کر اعتراف کر لیا، جی ہاں، میں 3 ماہ کی حاملہ ہوں۔ سلطان نے بآخری اور سب سے فیصلہ کن سوال کیا، اور کیا تمہارے پیٹ میں پلنے والا بچہ حلال کا ہے؟ یہ سنتے ہی عورت کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس کی نظریں جھک گئیں، ہونٹ کانپنے لگے، مگر وہ کوئی جواب نہ دے سکی۔ دربار میں گہری خاموشی چھا گئی، کیونکہ اس حکیم کی بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خاص کاتب کو بلا کر کہتے ہیں، یہ پیغام لکھو۔ کاتب قلم میں ہاتھ میں لیتا ہے، اور سلطان گویا ہوتے ہیں، بدر حکیم کے نام، میں سلطان صلاح الدین ایوبی تمام تر اختیار رکھنے کے باوجود آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ براہ کرم میرے دربار میں تشریف لائیں۔ آپ کی دانائی اور بصیرت نے میرے دل میں بے شمار سوالات پیدا کر دیے ہیں، جن کے جوابات صرف آپ ہی دے سکتے ہیں۔ سلطان اپنے معتمد خاص کو حکم دیتے ہیں کہ یہ پیغام لے کر جا کر فوراً اس حکیم کو دیا جائے۔ سپاہی تیزی سے روانہ ہوتا ہے اور جلد ہی اس حکیم کے پاس پہنچتا ہے۔ جیسے بزرگ حکیم سلطان کا پیغام سنتا ہے، اس کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوتی ہے، گویا وہ پہلے ہی سب کچھ جانتا ہو۔ وہ کسی تاخیر کے بغیر فوراً دربار کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ دربار میں جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بوڑھے حکیم کو اندر آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو فوراً اپنی نشست سے کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے کسی غیر معمولی شخصیت کی تعظیم کر رہے ہوں۔ حکیم دربار میں آ کر دھیمے لہجے میں بولتا ہے، سلطان معظم، میں کچھ بھی کہنے سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سے میری یہ پہلی ملاقات نہیں ہے۔ سلطان حیرانی سے کہتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تم سے کبھی پہلے نہیں ملا، تو یہ پہلی ملاقات کیوں نہیں؟ حکیم مسکراتے ہوئے جواب دیتا ہے، میرے پاس دوپٹہ لے کر نہیں آئے تھے کیا؟ وہ نوجوان آپ ہی تھے، میں نے اسی وقت آپ کو پہچان لیا تھا، مگر اس وقت حقیقت کھولنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن میں جان چکا تھا کہ آپ اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر حیرت اور تحسین کے ملے جلے تاثرات ابھر رہے تھے۔ وہ گہری سانس لے کر گویا ہوتے ہیں، بے شک تم بہت دانا اور تجربے کار شخص ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک عظیم طاقت عطا کی ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ، آخر یہ حقیقت کیا ہے؟ تم محض ایک کپڑے کے ٹکڑے سے کیسے جان لیتے ہو کہ کوئی عورت حاملہ ہے اور اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ حلال ہے یا حرام؟ یہ سنتے ہی بزرگ حکیم مسکراتا ہے اور آہستہ آہستہ گویا ہوتا ہے، سلطان معظم، یہ محض میرا علم نہیں، یہ ایک عطا کردہ قوت ہے۔ جو عورت با کردار ہوتی ہے، اس کے دوپٹے سے ایک مخصوص خوشبو آتی ہے جو صرف مجھے محسوس ہوتی ہے۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہو تو اس کے دوپٹے میں ایک اور منفرد خوشبو شامل ہو جاتی ہے، اور اگر وہ بچہ حلال کا ہو تو وہ خوشبو مزید لطیف اور پاکیزہ ہو جاتی ہے، چاہے وہ دوپٹہ کتنا ہی دھویا کیوں نہ گیا ہو۔ لیکن اگر کوئی عورت با کردار ہو تو اس کے دوپٹے سے ایک ناقابل برداشت بو آتی ہے، جو ظاہر کرتی ہے کہ وہ اپنے کردار کی حفاظت نہیں کر سکی۔ بس اسی طرح میں جان لیتا ہوں کہ وہ عورت کیسی ہے اور اس کا حمل کس نوعیت کا ہے۔ یہ سنتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کے جسم میں سنسنی دوڑ جاتی ہے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ بے اختیار کہتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہی کریم ہے، وہ جسے چاہے جو چاہے طاقت عطا کر سکتا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر غور و فکر کرتے ہیں، پھر بڑے وقار کے ساتھ کہتے ہیں، بزرگ حکیم، میں آپ کو اپنے شاہی حکیم کے عہدے پر فائز کرتا ہوں، تاکہ آپ اپنی بصیرت اور دانائی سے اس سلطنت کی خدمت کریں اور اللہ کی رضا حاصل کریں۔ حکیم سلطان کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکراتا ہے اور کہتا ہے،
سلطان معظم، میں کسی معاوضے کی خواہش نہیں رکھتا، میں اللہ کی رضا کے لیے سلطنت کی خدمت کروں گا۔ اس کے بعد وہ بزرگ حکیم بغیر کسی اجرت کے سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں شاہی عہدے پر فائز ہو جاتا ہے، اور یوں ایک غیر معمولی دانا اور ولی صرف شخص سلطان کی مشوروں میں شامل ہو جاتا ہے۔